یہ آپ کی چابیاں بھول گئے آپ؟ کم سے کم 20-30 چابیاں ہیں آپ کے. کتنے بیٹا؟ کتنے؟ 20 اور 20 اور اتنے کم کیوں ہے؟ ہاں. اچھا. پھر باقی 20 منٹ کے بعد تو آئی تھی. اتنے کم کیوں ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، لائٹ کھول دیں، لائٹ کھول دیں. ہاں. ہاں. اب صحیح. کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ آپ نے دیکھ لی کاپی؟ دیکھ لی اپنی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آ جائیں آ جائیں، بس سب صحیح ہے. ہاں؟ مجھے تو بیٹا اب یقین جانو پتا بھی نہیں کہ نہیں اس کو پورا کریں گے. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کس کی کیا میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کتنے نمبر ہیں؟ انہوں نے کہا 29. مجھے نہیں معلوم. مجھے کسی کا بھی نہیں معلوم. مطلب بہت کم بچوں کے انہوں نے مجھے ان کا نام بھی. اچھا، میں نے کہا وریشا. ہاں. ہاں. زنیرا کو پتا تھا کہ زنیرا نے وہ دیا تھا اسائنمنٹ. ہاں. نہیں وہ میں نے چیک تو کر لی، وہ میں آپ کو. اچھا وہ جو دو بیٹھے ہیں وہ پیپر میں نہیں. اچھا ابھی سارے بھاگ گئے؟ اچھا. نہیں ویٹ تو بہت کر لیا. اچھا ابھی ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مین ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ سیرت. سیرت کے دو پورشن کریں تو کون سے بنتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، مکی اور مدنی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اب اگر مکی کے بھی ہم دو پورشن کریں تو کیا ہاں. بیٹھ جائے بیٹھ بیٹھ. نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کہا نبوت نہیں، اعلان ہے نبوت. ہاں. ہاں. نہیں ایسا تو نہیں. ہاں. ہاں. 10 سال کے بعد ہجرت کی. وہ تو فتح مکہ کے لیے آئے تھے، وہ چند دنوں کے لیے آئے تھے. چند دنوں کے لیے. وہ 10 میں انکلوڈیڈ اگلے. یعنی وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا یعنی مدینے والے، تو انہوں نے کہا بھائی مکہ فتح بھی ہو گیا، اب میں یہیں رہوں گا. پھر وہ مدینہ میں ہی رہے. مکہ فتح ہو گیا پھر بھی وہ مدینہ میں ہی رہے. ہاں. تو وہ مدنی پیریڈ ہی ہے سارا. فتح مکہ والا بھی مدنی پیریڈ ہی ہے. یعنی ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت کر گئے تو پھر وہ فتح مکہ کرنے بھی آئے تھے، حج کرنے بھی آئے تھے. 2 دفعہ آئے تھے. ٹوٹل 3 دفعہ آئے. ایک تو صلح حدیبیہ ہوئی تو وہ تو راستے سے ہی چلے گئے تھے. پھر 9 ہجری میں آئے جب فتح مکہ ہوئی. پھر 10 ہجری میں آئے جب حجت الوداع ہوا. لیکن آتے گئے واپس جاتے گئے. آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا سلوک کیا، اب میں اللہ کے حکم سے اب میں یہیں رہوں گا. کہاں؟ مدینہ. تو پھر آپ کا وصال بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوا. وہ آنا جانا آپ کا ہوا 2 دفعہ آپ آئے. ایک دفعہ فتح کرنے کے لیے اور ایک دفعہ حج کرنے کے لیے. لیکن بس وہ اتنے ہی دن رکے جتنے دن کا حج ہوتا ہے. ہاں. ہاں. حجت الوداع وارو کتبو. ہاں. ہاں.
हाँ हाँ हाँ। ऐसे। जो भी 9 क्लास में सिंधी बोलता है, वो पढ़ता है, वो ये जरूर बोलता है, ये बोलड़ो आए। हाँ है। हर बंदा ये है। हाँ हाँ। शेर। नहीं, मैं सिंधी बोल लेता हूँ। हाँ हाँ। बोलने के स्टाइल से ऐसे लगे। हाँ, ये बात तो सही। इस लिहाज से तो हम सिंधी हुए। हाँ, इस लिहाज से तुम सिंधी। नहीं, असल में हम, मेरी जबान में शायद इसलिए हो कि जब हमारे रिश्तेदार या आबा व अजदाद ने इंडिया से माइग्रेशन की थी 48 में, तो जो उनका पहला स्टे था वो इंटीरियर सिंध में था। तो शायद उस वजह से मेरा एक्सेंट ऐसा हो। है। हाँ। कहाँ पे? किस जगह? किस जगह? हाँ हाँ, नौशेरो। नौशेरो पे है। हाँ, वैसे तो हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन सिंध में रुके थे काफी अरसे, अभी भी हमारे रिश्तेदार वहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो मुझे भी, मैं गुजारा कर लेता हूँ। नहीं, मैं बोल भी लेता हूँ सिंधी। सिंधी, सराइकी, पंजाबी। अच्छा, चलें। चलें, बहुत अच्छी हमारी डिस्कशन हो गई। अब ये है कि आपका जो मक्की लाइफ थी उसके दो पोर्शन हुए। एक 40 साल वाला, एक 40 साल के बाद ऐलान नबूवत वाला। ऐलान नबूवत के बाद यानी नबी 40 साल में नहीं बने थे आप। कोई भी जो नबी होता है ना, वो तो हमेशा से ही नबी होता है। ऐलान अल्लाह की मर्जी से होता है, अनाउंसमेंट होती है। तो पहला पोर्शन जो बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड, और दूसरा पोर्शन लाइफ ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर प्रॉफिटहुड, यानी आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद की जो जिंदगी का हिस्सा है, वो अब हम देख रहे हैं। अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40, जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई, तो पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी तो जैसे दूसरे लोग नॉर्मल बिजनेस, शादी, कारोबार करते हैं वैसे किया। लेकिन 40 साल से जब आपकी उम्र कुछ कम थी, तो आपकी जिंदगी, आपके अंदर, आपकी तबीयत के अंदर, आपके मिजाज में गोशा नशीनी आ गई। गोशा नशीनी कहते हैं दुनिया से कटने को, दुनिया से अलग होने को। तो आप करीब जो गार थी, गार हिरा, वहाँ चले जाते और कई कई दिन का फूड स्टफ ले जाते, और वहाँ पर गौर व फिक्र करते, मुराकबा करते, मुजाहिदा करते, इबादत करते, रियाजत करते, मेडिटेशन करते। यानी नबियों को तो पता होता है, नबी तो पैदाइशी तौहीदी होते हैं। तो वो अल्लाह और अपने राब्ते के तहत इबादत करते। इसी असना में फिर अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, और उन्होंने जो पहली जो 5 आयात हैं सूरह अलग की, फर्स्ट 5 वर्सेस, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान, वो वही फरमाई। और यहाँ से फिर वही का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आप गार हिरा से वापस आए, अच्छा, अभी तक मैंने आपको एक बताया था कि इस्लाम पर और मुसलमानों पर जो सबसे बड़े मोहसिन थे वो कौन थे? हजरत अबू तालिब। फिर हजरत खदीजा का बताया था आपको। अब यहाँ से अब यहाँ से हजरत खदीजा का एक और रोल शुरू होता है। देखें, 25 साल से लेकर 40 साल तक जो रोल रहा, वो तो ये रहा कि हजरत खदीजा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोरल सपोर्ट की, और एक अच्छी बीवी की हैसियत से 15 साल आपके साथ गुजारे। अब एक और सफर शुरू हो रहा है। वो सफर ये कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तो सबसे पहले इस वाक़े का आपने हजरत खदीजा को बताया। कौन से वाक़े का? वही वाले वाक़े का, हजरत जिब्रील का। तो सबसे पहले, सबसे पहली ज़ात इंसानों के अंदर, तो जब हम कैटेगरी करते हैं ना कि भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम पहले लेकर आए, वो मर्दों में है। लेकिन जो, अगर एब्सोल्यूट बात करें, मुतलक बात करें, तो सबसे पहले बताया ही आपने हजरत खदीजा को था कि ऐसा हुआ है। आपने इन्फॉर्म ही हजरत खदीजा को किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया था। आप कुछ कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? अच्छा। हैं?
نہیں وہ تو خیر اسلام پہ مطلب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو ترتیب کے اعتبار سے حضرت خدیجہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے کیا؟ نہیں نہیں، سب سے زیادہ فائدہ تو حضرت ابو طالب نے پہنچایا ہے، لیکن جو ہاں لیکن جو مطلب یہ کہ تیسرا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا حضرت جس وقت حضرت خدیجہ کو آپ نے بتایا نا، وہ پھر مردوں عورتوں والا چکر ہو جاتا ہے. جس وقت سب سے پہلی ذات جس کو بتایا وہ حضرت خدیجہ ہے، مردوں عورتوں سب میں جو وہی کا آنا. حضرت ابوبکر صدیق کو تو بھی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اس لیے بلند ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اگر حضور کے دوستوں میں کوئی آتا ہے نا تو وہ ایک ہی آتے ہیں. یعنی دوستوں کی لسٹ میں اگر آتا ہے، آپ دوستوں کی لسٹ بناتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست ہونے کا ظاہر ہے، تو دوست ہوں گے تو محبت تھی، تبھی تو دوستی تھی. بغیر دوستی کی کیسے محبت ہوتی، بغیر محبت کی کیسے دوستی ہوتی؟ تو غار یار ہیں، مطلب محبت تھی تو دوستی تھی، دوستی تھی تو محبت تھی. یہ تو دوستی اور محبت تو ایک ہی بات ہے نا. اور وہ کوئی ہمارے والا دور تھوڑی تھا. نبی کی محبت تو جس کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ تو پھر جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نبی کی وہی اس کا دوست ہوتا ہے، اور جو دوست ہوتا ہے اسی کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ معاملہ تو نبی کا ہے. تو عام انسانوں کے تو معاملے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے معاملے میں تو اونچ نیچ نہیں ہو سکتی. تو نبی کا جو دوست ہوگا وہی اس سے ظاہر لازمی بات ہے کہ محبت ہوگی، دونوں کو ایک دوسرے سے ہوگی. یہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ معاملہ نبی کا، نبی نے کسی کو اپنے سے قریب کیا ہے تو اللہ کے حکم سے قریب کیا ہے. تو نبی کا کوئی کام، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے. تو وہ جو بھی کہتے تھے، وہ جو بھی کرتے تھے، اگر انہوں نے دوستی کی حضرت بکر صدیق سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوئی. تو خیر، سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے کزن کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل، یہ بھی عیسائی تھا. تو وہ جو پہلا جو تھا، جو 12 سال کی عمر میں جو اب شام کی طرف سفر کیا تھا، اس کا نام تھا بحیرہ، اور اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل. یہ حضرت خدیجہ کا کزن تھا اور یہ عیسائی تھا. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ بھی ہاں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کے اوپر پیغام لے کر آتا تھا. تو اس نے بھی پھر تصدیق کی. یہ دوسری تصدیق ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسچینٹی کی طرف سے. کرسچنس راہبوں نے، جو کرسچن اسکالر تھے، اسی لیے قرآن کریم میں کہ اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ریوڑ میں لوگ اپنے جانور کو پہچانتے ہیں. مطلب ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جانور اس کا کون سا ہے، تو سب پہچانتے تھے، جانتے تھے. لیکن جو منکر تھے، جو انکار کرتے تھے، وہ جان کے انکار کرتے تھے. تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر دی. اور ورقہ بن نوفل کی تصدیق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن باقاعدہ تبلیغ شروع نہیں کی. بس یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی تھی اور آپ اس کو یاد کر لیتے تھے، اور مطلب آپ کی وائف کو پتا تھا، آپ کی وائف کو پتا تھا. باقاعدہ اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی، اعلانیہ تبلیغ شروع نہیں کی. اس کے بعد 4 ہجری میں، یعنی تقریباً 3 سال کے بعد چوتھا سال شروع ہوتا ہے. تو تقریباً 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی نے ایک آیت نازل کی 30ویں پارے میں، وہ انذر عشیرتک، انذر مانے ڈراؤ، عشیرتک اپنے خاندان کو، یعنی اب اپنے خاندان والوں سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں. تو آپ نے ایک وہ تھا اپنا پہاڑ تھا، بلکہ پہلے آپ نے انذر عشیرتک کا، پہلے آپ نے یہ کیا کہ اپنے خاندان والوں کو انوائٹ کیا اپنے گھر پہ. اس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ، ذو مانے والا، عشیرہ مانے خاندان. تو ذو العشیرہ اس کو کہتے ہیں. وہ ان کا گھر کون سا تھا حضور اکرم؟ کہاں رہتے تھے آپ؟ حضرت خدیجہ اور دونوں حضرت ابو طالب کے گھر ہی رہتے تھے. تو حضرت ابو طالب کے گھر پہ دعوت رکھی، اور اس دعوت کو جو مینیج کیا، وہ کیا، انویٹیشن دی، وہ دی حضرت علی نے. تو سارے لوگوں کو بلایا، تو جو آپ کے قریبی رشتے دار تھے، تو ان کو بتایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں. سب نے ریفیوز کر دیا، سب نے انکار کر دیا. اور ابو جہل نے تو، ابو لہب نے، وہ رشتے دار تھا، اس نے تو کہا کہ آپ نے یہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا کہ ہم اپنے پرانے خداؤں کو برا بھلا کہیں. اس وقت حضرت علی نے کہا، جس ان کی عمر مبارک سے 12 سال تھی، کہا کہ میں بچہ بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، لیکن میں آپ کا اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اس کے بعد حضرت علی نے آپ کا ساتھ دیا. تو دوسرے نمبر پہ آ کے، کیونکہ یہ پہلے نمبر پہ خدیجہ نے، دوسرے پہ
حضرت علی نے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام، کیونکہ اس وقت تک اسلام کی دعوت ہی شروع نہیں ہوئی تھی. ہاں اس کے بعد پھر اب ہم جو کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ مردوں میں، اور پھر بچوں اگر ہم اس طرح کیٹیگری کریں مرد بچے، بچوں میں علی میں خدیجہ نے. ہاں لیکن اگر ہم اس کو کہیں ایبسولوٹ کہیں، یعنی کیٹیگری نہ کہیں، کیٹیگری نہ ہو، تو پھر حضرت خدیجہ، کیونکہ وہی والے دن آپ نے انفارم ہی حضرت خدیجہ کو کیا تھا. اور دوسرے نمبر پہ حضرت علی، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں خاندان والوں کو بلایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تبلیغ خاندان سے شروع کرو. تو اس کے اس خاندان میں تو کسی نے بھی اقرار نہیں کیا، سبھی نے انکار کر دیا. تو صرف حضرت علی نے اقرار کیا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. پھر تیسرے نمبر پہ حضرت بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا. اچھا نہیں، کیونکہ دعوت ذوالعشیرہ میں آپ شریک نہیں تھے، آپ خاندان والے نہیں تھے. خاندان بعد میں خاندان والے بن گئے، بعد میں خاندان والے بن گئے، لیکن جس وقت یہ بات ہو رہی تھی اس وقت آپ خاندان والے نہیں تھے. حضرت حضور نے خود نے، حضور نے خود نے دعوت ذوالعشیرہ کے بعد، دعوت ذوالعشیرہ کے بعد، تو پھر اس وقت دعوت ذوالعشیرہ کے بعد سب سے پہلے حضرت بکر صدیق نے اسلام قبول کیا. کیونکہ حضور کے، کیونکہ جو دعوت کا سلسلہ ہی تب شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شروع کرو دعوت، اور پہلے اپنے خاندان والوں سے شروع کرو. خاندان اور خاندان کے بعد حضرت بکر صدیق کا سب سے پہلے اقرار کیا. تو اس کے بعد یہ تو دعوت ذوالعشیرہ تھی، اس میں کسی نے بھی اقرار نہیں کیا سوائے حضرت علی کے. اس کے بعد اسی سال 4 ہجری میں ہی، یعنی 3 سال کے بعد، یعنی جب 1 سال پورا ہو جائے گا دوسرا سال شروع ہو جائے گا، تو 4 نبوی یعنی 3 سال کے بعد چوتھا سال جب شروع ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا، وہ صفا وہی ہے جہاں عمرہ کرتے ہوئے صفا مروا کا چکر لگایا جاتا ہے، اس پہ چڑھ گئے. ابھی تو وہ انڈر دی روف ہے نا دونوں پہاڑ، اس وقت تو وہ اوپن تھے اور بلند تھے، جب تو کاٹ بھی دیے ان کو، اس پہ چڑھ گئے. اور ہاں فیسلٹیز اے سی، اس پہاڑ کو اے سی کے نیچے لے آئے، مطلب اوپر چھت کر دی، چھت ساری اے سی ہے. تو اس وقت تو وہ اوپن پہاڑ تھا، تو اس پہ چڑھ گئے اور کہا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں، اب یہ تو سرمن و صفا جو ہے یہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کا اسٹیپ ہے، یعنی اب اوپن دعوت شروع کر دی. پہلے دعوت ذوالعشیرہ شروع ہوئی صرف خاندان والوں سے، یہ بھی 4 ہی نبوی میں ہوئی، اور پھر اب سرمن و صفا جنرل پریچنگ، یہ بھی 4 ہی نبوی میں ہوئی. ان دونوں کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، شاید کچھ 2 ڈیز کا گیپ ہو، مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم. سن کا معلوم ہے کہ کرتی ہے، لیکن ڈیز کا ہو سکتا ہے ویری نیکسٹ ڈے ہو. لیکن جو یہ پتا ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اب تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کرو، کیونکہ قرآن کی آیت انذر عشیرتک کا کہ اپنے گھر، انذر میں ڈراؤ، عشیرتک اپنے خاندان کو. تو جو دعوت ذوالعشیرہ تھی وہ اس سے پہلے ہوئی تھی، سرمن و صفا سے پہلے ہوئی تھی. سرمن و صفا اس کے بعد ہوا 3 سال کے بعد. تین جیسے ایک پورا ہوتا ہے تو پھر 2 شروع ہو جاتا ہے نا، تو 3 پورے ہو گئے تھے تو پھر چوتھا شروع ہو گیا تھا. اب 3 سوا 3 3.5 ایسے. تو اس کے بعد سرمن صفا پہ چڑھ گئے، کوہ صفا پہ. اور آپ نے کہا کہ جو ہے نا اگر میں تم، آپ نہیں لگی کیوں؟ اچھا نہیں ایک ہی لگاتے ہیں ہم تم سے. اچھا اچھا چلو، چلو ارے چلو ٹھیک ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے بس بھی کرو یار فرحان، بس ہو گیا اٹینڈنس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے، اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، تو کیا تم لوگ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل یقین کریں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا. تو انہوں نے کہا دشمن تو نہیں آ رہا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں پیغام دعوت لے کر آیا ہوں. تو تمام لوگوں نے ابو سرمن آف صفا یہ والا، تو تمام لوگوں نے کہا کہ مطلب کیا آپ نے یہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو ابو لہب، ابو جہل نے تو اور بھی کہ تم نے ہمیں ان چیزوں کے لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے خداؤں کو برا کہیں اپنے، یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، صفا میں بھی ایکسیپٹ. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا آغاز تھا وہ انتہائی مشکلات سے ہوا. آخری نبی اور اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بلند ہستی، اور ریفیوزل، انکار، صاف انکار. یعنی اتنے مشکل حالات میں آپ نے اپنی دعوت کا سفر شروع کیا. اچھا اس کے بعد کچھ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، تھوڑے سے لوگ، اس وقت تو کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، چند لوگ مسلمان. اب وہ جو چند لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے، ان کے اوپر پھر قریش مکہ نے بہت ظلم ڈالا. کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کسی کو انگاروں پہ لٹایا، کسی کے سینے پہ پتھر رکھا، کسی کو گلیوں میں گھمایا.
وہ اسلام کا سب سے مشکل، سب سے نازک دور تھا. ڈیفیکلٹیز فیس بائی مسلم فرام پیپل آف مکہ. جب مکہ کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر ظلم و تشدد کیا. اور اس دور کے مسلمانوں کو کہتے ہیں سابقون الاولون. صحابہ کرام کی بھی 11 درجے، 11 کیٹیگریز ہیں. 11 کیٹیگریز میں جو سابقون الاولون ہیں، یہ پہلے جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے، یہ بھی چوتھے سال میں شروع ہوا. اس میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل. یہ غلام تھے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا. ان کے اوپر بھی بہت ظلم ہوتا تھا. حضرت خباب کی جو ہے نا چربی سے، جو کمر کی چربی سے انگارے پوچھتے تھے. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت لٹا کر. وہ دی میسج فلم دیکھیں، بہت اچھی فلم ہے. ہاں، تو دی میسج انگلش فلم ہے. مطلب ظاہر ہے کہ وہ بنی تو 20ویں صدی میں ہے، لیکن اس سے ایک اوور آل ایک آئیڈیا بڑا کلیئر ہوتا ہے. اور وہ، ہاں، حضرت بلال کا کریکٹر، احد احد، دونوں ہاتھ باندھے میں. مطلب پڑھنے میں وہ چیز اتنی وہ نہیں آتی جتنی وہ اس میں آتی ہے نا. ہاں، گرافکس میں دکھتی ہے. تو مطلب میرا تو دل چاہتا ہے جیسے پوری کلاس کو نا ایک دن وہ دکھائی بھی جائے. تو وہ مطلب بڑا ایک ان کے اوپر اچھا، ایک بڑا ایک مشکل پیریڈ تھا وہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال اور شروع کے صحابہ کرام نے کاٹا. تو اسی لیے ان کو سابقون الاولون کے، سابقون یعنی پہل کرنے والے. جب یہ مشکلات بہت بڑی تو اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے ابیسینیا. یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہے. اس میں حضرت عثمان بھی گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی گئی تھی. یہ مسلمانوں کی تو پہلی ہجرت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. مسلمانوں نے تو 2 ہجرتیں کی ہیں نا، ایک حبشہ کی طرف کی، ایک بعد میں مدینہ کی طرف. لیکن حضور صرف حضور کی ایک ہی ہجرت ہے. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تو وہ حبشہ کی طرف تھی، اور دوسری ہجرت وہ مدینہ کی طرف تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہجرت اور آخری ہجرت تو یہ 590 میں گئے. کچھ مسلمان چلے گئے، کچھ یہاں رہ گئے. وہاں کا جو بادشاہ تھا، کیا مجھے تو نہیں معلوم بیٹا، اگر منع کر. بھائی اگر ایسا منع کرتے تو نہ دیکھیں. مطلب مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. جیسے جیسے جس کی انفارمیشن ہے ویسے ویسے اس پہ عمل کر لے. کیونکہ بہت ساری چیزیں پرسنل بھی ہوتی ہیں. جیسے اب فرقہ ہے، فقہ ہے، اب یہ چیزیں آپ کی پرسنل ہیں. ہاں. اور مثال کے طور پر مسلمانوں کے اندر، اسکالرس کے اندر بہت ساری چیزوں میں کنفلکٹ ہے. تو میں آپ کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں. یہاں پہ تو ہم سلیبس میں جو کامن چیزیں وہ پڑھیں گے. ہاں، سب کا ہے. لیکن جو پرسنل چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اپنے، جو اس کا اسکالر ہے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ چلیں. وہ میں نہ یہ تو کہوں گا کہ لازمی دیکھیں، نہ یہ کہہ سکوں گا. نہیں نہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہمارا سلیبس ہی نہیں، ٹاپک ہی نہیں. تو مطلب میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ چیز پکچرائزیشن ہو کے سامنے ہے. لیکن اگر ان کو اسکالرس نے منع کیا ہے تو آپ رہنے دیں. خیر، تو اس کے بعد مائگریشن ہوئی. تو نجاشی جو تھا نا، وہ ایک حبشہ کا ایک نیک بادشاہ تھا، عیسائی تھا. اب یہ تیسرے عیسائی سے رابطہ ہو رہا ہے. پہلا عیسائی 12 سال کی عمر میں، جب وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا. پچھلی پی پی ٹی میں پڑھا تھا نا، ٹریولنگ ٹورڈ سیریا. دوسرا عیسائی کہ جس دن سیم ڈے پہلی وحی اتری تھی، ورقہ بن نو، وہ بحیرہ تھا اور یہ ورقہ بن نوفل. اب یہ تیسرا عیسائی جس سے مسلمانوں کا ایک انٹریکشن ہو رہا ہے، ایک مطلب مذہبی طور پہ. ویسے تو اور عیسائی پتہ نہیں کتنے ہوں گے. ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، وہ یہ نجاشی. تو نجاشی کے پاس یہ لوگ گئے اور وہاں پہ جا کے ہم لوگ سکون سے رہنے لگے. اب جو یہ تھے اپنے مکہ کے کفار جو تھے، ان کو تو بڑی کھلبلی مچی. انہوں نے کہا مسلمان وہاں جا کے سیٹل ہو گئے. تو انہوں نے جو ایک بندے کو، جس کے تعلقات جو ہے نا نجاشی کے ساتھ بہت اچھے تھے، تو اس کو بھیجا. وہ نجاشی کا دوست تھا. تو نجاشی کا دوست تھا تو کیا تھا اس کا نام تھا، ولید بن مغیرہ نہیں، عمر بن العاص. عمر بن العاص عمر بن العاص کو بھیجا. عمر بن العاص کے تعلقات جو تھے نا وہ نجاشی کے ساتھ، وہ بڑے تحفے وحفے لے کر گیا. اس نے بھی، نجاشی نے بھی بڑا اچھا ویلکم کیا. اس نے کہا بھائی میرا تم سے ایک کام ہے. بولا جو کام ہے وہ ہوگا. تو بولا ہمارے کچھ لوگ ہیں
اور وہ جو ہے نا اپنا دین چھوڑ کر بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ اپنا دین چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئے، اور تو تم ایسا کرو کہ ان کو نکالو۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ مزید اس نے مکھن لگایا، اس نے کہا بھائی یہ عیسائی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا خیال تھا، اس کا کیا نام لیا میں نے، عمر بن الاس کا خیال تھا کہ جب میں ان کو یہ بات بتاؤں گا تو کرسچن ہے یہ، تو فوراً فلیئر اپ ہو جائے گا، یہ بھی بلاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا تو پھر ان سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کون سا دین ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کچھ اپنا انٹروڈکشن بتایا، کہنے لگا اچھا بتاؤ تم مریم ابن عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر بن طیار جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جیسے حضرت علی بھی چچا زاد بھائی تھے، ایک چچا آپ کے طیار بھی تھے، تو ان کے بیٹے تھے حضرت جعفر، تو حضرت جعفر بن طیار جو تھے وہ بھی اس میں تھے، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی۔ ہماری کتاب میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقائد ہے۔ تو جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس نے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے حق اس ایک تنکے سے بھی زیادہ نہیں۔ راز سے بہت زور لگایا کہ بھئی ان کو واپس نکالو، نے بالکل صحیح لوگ ہیں۔ اور اس نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحابہ کو پناہ دی۔ بعد میں نجاشی اسلام بھی لے آیا تھا، لیکن اس وقت اس نے جو ہے نا ان کو پناہ دی، اور وہ لوگ وہاں پہ سیٹل ہی رہے، اور اس طرح عمر بن الخطاب کو بالکل ناکام اور نامراد ہو کے واپس لوٹ گئے۔ لیکن جب وہ واپس لوٹا تو مکہ کے مسلمانوں پہ سختیاں اور بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تو نیا دین جو تھا یہ تو آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ان کو مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارے ٹیکسز ویکسز ان بت، اب وہ جو بتوں پہ سارے آتے، ساری دنیا، حج کا مرکز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تھا، ہاں بت لے کر آتے تھے اور چڑھاوے۔ اب وہ جو روپیہ پیسہ سونا بھی لوگ ڈالتے تھے، اب وہ سونا بت تھوڑی کھاتے تھے، سونا بعد میں سارے یہی کھائے جاتے تھے۔ اب انہوں نے کہا نیا دین آئے گا تو یہ تو سارا بت بت ختم ہو جائیں گے، تو ہماری اجارہ ختم ہو جائے گی، وہ تو چلتے ہی اس کے اوپر تھے۔ تو وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ توحید کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کے ذاتی مفادات وابستہ تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر یہ نیا دین آ گیا، توحید آ گئی، بت سارے ختم ہو گئے، چڑھاوے چڑھنا بند ہو گئے، تو پیسے ملنا ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کو ڈر پیسوں کا تھا، پیسے کیا ملتے تھے کہ سونا چاندی بھی لوگ ڈال دیتے۔ اچھا، تو یہ پھر مسلمانوں کے اوپر اور مشکل دور شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 690 کے اندر ایک بہت ہی خاص بات ہوئی۔ 690 کے اندر دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے اسلام کو بڑی تقویت ملی۔ سب سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ جو تھے وہ حضور کے چچا تھے، عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے، تو وہ بھی دوستوں کی طرح ہی رہتے تھے، عمر میں کوئی 3-4 سال ہی بڑے تھے، تو چچا تو تھے، چچا حضور کے بے شمار تھے۔ حضرت حضرت طیار بھی چچا تھے، حضرت ابو طالب بھی چچا تھے، حضرت حمزہ بھی چچا تھے، عمر میں تھوڑے بڑے تھے، دونوں کے درمیان بڑی محبت تھی، دونوں بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح رہتے، گو کے چچا تھے، رہتے بھائیوں کی طرح۔ اور حضرت حمزہ کو اپنے بھتیجے سے محبت بھی بہت تھی۔ حضرت حمزہ کیا تھے؟ حمزہ کا مطلب ہے شیر، اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ شیر کے شکاری تھے۔ دی میسج میں ہو نا، شیر کا شکاری حمزہ، ہاں، تو وہ شیر کے، ان کا مطلب ان کی ہابی تھی شیر کا شکار۔ شیر کا شکار ایک انتہائی مشکل کام ہے، مطلب اس میں یہ بھی تو پاسبلٹی ہوتی ہے نا کہ شیر ہی بندے کا شکار کر لے۔ مطلب آدمی برڈس کے اوپر اگر شکار کرتا ہے 12 بور کی بندوق سے، تو برڈ بندے کا شکار تو نہیں کر سکتے، لیکن شیر کے شکار میں دونوں اپرچونیٹیز ہیں، کہ بندہ شیر کا شکار کر لے، شیر بندے کا شکار کر لے۔ شیر کے شکاری تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ابو جہل نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو حضرت حمزہ کو پتہ چلا، حضرت حمزہ فوراً آئے، شیر کی شکار سے واپس آئے، اپنی کمان لی اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا، کہنے کہ بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لیا۔ تو حضور اکرم سے فرمایا کہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا اس بدلے سے۔ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کس سے دل ٹھنڈا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اگر آپ اسلام لے آئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح کہنے پر حضرت حمزہ اسی وقت اسلام لے آئے۔ تو اس سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور مسلمان اسٹرانگ ہوئے۔ تو حضرت حمزہ دلیر تھے، بہادر تھے، انفلوئنشل تھے۔ حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے، سردار تھے عبد المطلب، ان کی سپورٹ تو چل ہی رہی تھی، اور ادھر سے سپورٹ ساتھ شامل ہو گئی حضرت حمزہ کی۔ حضرت حمزہ سے لوگ ڈرتے تھے، اب تو پھر وہ مسلمانوں کے اوپر تکلیفیں تھوڑی سی ریڈیوس ہو گئیں، انہوں نے کہا بھائی خطرناک قسم کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو اب اگر ہم ان کو تنگ کریں گے تو ہمارے لیے مسائل پیدا۔ اسی سن 6 کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دلیر آدمی تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق دونوں
بہادری میں، دلیری میں، اس وقت ان کا ایک نام تھا، ان کا ایک سکہ چلتا تھا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق نے جنا ان کی بہت پٹائی کی، اپنی بہن کی پٹائی کی. پوچھا بہنوئی کہاں؟ ہاں، بھاگے. پوچھا کہ بھائی بہنوئی کہاں؟ انہوں نے کہا بہنوئی تو کہیں باہر گیا ہوا ہے. بہنوئی کو بھی پیٹنے کے چکر میں بہن کی تو اچھی خاصی پٹائی کری تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے کہاں سے سنا؟ کہنے لگے بھائی تم بھی سن لو جا کے. انہوں نے کہا اچھا میں بھی خبر لیتا ہوں تمہیں کس نے خراب کیا. تلوار لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ سر قلم کر دیں. تو صحابہ نے کہا بھائی کس نیت سے آ رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنے. صحابہ نے کہا اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار اسی کا سر قلم کرے. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی. تو وہ جو ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ ایسی نظرت پہ لاکھوں سلام. تو جب حضرت عمر فاروق کو دیکھا، اس نظر سے ان کی دل کی حالت بدل گئی. تو آئے تو قتل کرنے تھے، گئے غلام بن کے، گئے مسلمان بن کر کے. اب یہ جو دونوں مسلمان جب ہوئے نا، تو حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے. اس سے پھر اسلام کو بہت تقویت، بہت دبدبا ہو گیا، بہت ان کا تو روب ہو گیا. لیکن ٹھہرے وہ بھی نہیں. مطلب یہ کہ جو ٹھیک ہے اب اس طرح اذیتیں دینا ختم کی انہوں نے یا کم کر دی، لیکن وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہ بھائی مسلمان پھلے پھولے. انہوں نے ساروں نے مل کے یہ کہا کہ ان کو جو ہے نا، ان سارے مسلمانوں کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید کر دیا جائے، نکال لیا جائے مکہ سے. تو مکہ سے نکال کے ایک تنگ گھاٹی تھی، اس تنگ گھاٹی کا نام تھا شعب ابی طالب. شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، ابی طالب کے نام پہ تھے. سارے مسلمانوں کو وہاں قید کر دیا. پھر بھی نہیں. یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ بھئی اگر بتاؤ میرے ہاتھ میں پتھر، کس ہاتھ میں پتھر، جیسے بچے کھیلتے ہیں. تو حضور نے کہا میں پتھر کیا بتاؤں گا، پتھر اگر خود اگر کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد کلمہ پڑھیں. اس نے کہا پھر تو جب اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوتا تو سب کچھ اللہ کے حکم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو حکم دیا اور پتھروں نے کلمہ پڑھا. تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو تم نے جادو کیا. تو اسلام کو پھر بھی لے کر کے آیا. اس کا اصل نام جو تھا نا وہ عمر بن ہشام تھا، لیکن وہ ہاں اس کا اسی جہالت کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل. اب اس کو اب عمر بن ہشام کوئی کہتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو ابو جہل کہتے ہیں. ابو جہل کہتے ہیں باپ کو، جہالت کا باپ، فادر آف جہالت. تو وہ اس کے بعد انہوں نے سب کو فیصلہ کیا کہ سارے مسلمانوں کو نکالو اور شعب ابی طالب میں قید کر دو. سب نے ایک ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا. اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ نہ کوئی ان سے رشتہ کرے گا، نہ کوئی ان کو رشتہ دے گا، نہ کوئی ان کو کھانا دے گا، نہ کوئی ان سے کھانا لے گا، نہ کوئی ان کے ساتھ تجارت کرے گا. کسی قسم کا ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دے گا. اب ان میں مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، وہ روتے تھے، بلکتے تھے، چیختے تھے. اور مطلب کچھ لوگ جو نیک تھے وہ ان کو پانی اور دودھ وغیرہ دے دیتے تھے. زیادہ تر مسلمانوں کا گزارا گھاس کھا کے، درختوں کے پتے کھا کے، یہ کھا کے گزارا ہوتا. اور یہ ایسا 1 2 3 دن نہیں، 2.5 سال ایسا رہا. 7 ہجری میں گئے اور 10 ہجری 90، کیونکہ ابھی تو ہجری ہوئی نہیں نا، ہجری کیلنڈر ہجرت کے بعد شروع ہوگا، ابھی 90 کیلنڈر چل رہا ہے. 2.5 سال اس طرح ہوا. تو پھر حضرت ابو طالب جنہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا اپنا سردار والا اسٹیٹس، وہ پھر ان کے پاس گئے کفار کے پاس. انہوں نے کہا بھائی کیوں تمہارے قبیلوں کے لوگ کیوں تم لوگوں نے کیا؟ تو وہ کہنے کہ انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا. اس وقت تک 2.5 سال گزر چکے تھے، ان لوگوں کے دل بھی کچھ نرم ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا سارے قبائل نے مل کر ایک معاہدہ کیا اور وہ معاہدہ کعبے میں لٹک رہا ہے. اب ہم ان کو واپس لا ہی نہیں سکتے. اس وقت دیکھیں حضرت ابو طالب نے کیسا سمجھداری کا مظاہرہ کیا. سردار تھے نا، کہنے لگے میرا بھتیجا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی معاہدہ نہیں لٹکا ہوا ابھی، تو آؤ جا کے چیک کرتے ہیں. میں نے کہا نا انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا. اب دیکھیں کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، آپ سمجھیے گا اس بات کو. کہنا آؤ جا کے چیک. اگر تو وہاں پہ وہ لٹک رہا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ میرا بھتیجا جھوٹ کہہ رہا ہے، اور نبی کبھی جھوٹے ہوتے ہی نہیں. اور اگر وہاں پہ نہیں لٹک رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر غیب کی خبر دے رہا ہے، غیب کی خبر، کیونکہ وہ تو شعب ابی طالب میں قید ہے. حضرت ابو طالب یہاں باہر تھے، سردار تھے نا، تو مسلمانوں کی سیفٹی سیکورٹی، اگر وہ اسلام کلمہ پڑھ لیتے
یہ آپ نے نوٹ کر لیے کتنے ہیں یہ؟ 5 یا 6. نہیں، تو پھر آپ نے نوٹ کیے کہ جی میں نے نوٹ کر لی 5 ہے.